السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان اسلامیہ، اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں اور آپ کو بہت سی رحمتیں اور بہت سی عظمتیں، بہت سے نعمتیں عظمیٰ حاصل ہوئی، لیکن جہاں ماہ رمضان المبارک کے تمام فیوز و برکات اپنی جگہ وہی اسی ماہ مبارک کے اندر بہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات بھی ہمیں اور آپ کو نوازے ہیں۔ انہیں فتوحات کے اندر سب سے بڑی جنگ جو ہمیں فتح اس کے اندر حاصل ہوئی، اس جنگ کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جنگ بدر دوسری یا تیسری جنگ کے اعتبار کی جنگ تھی جو سن 2 کے اندر واقع ہوئی تھی۔ ماہ رمضان مبارک کی 17 تاریخ کے اندر اللہ رب العزت نے اس جنگ کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ اسی جنگ کو اللہ نے جنگ فرقان کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں، اسی آنے والی کل یعنی 17 تاریخ جو ہے یہ عام نسل میں بڑھتی جنگ کے اندر وہ فتوحات حاصل ہوئے کہ پھر اسلام کا پوری دنیا کے اندر بول بالا ہوتا ہے۔ یہ وہ جنگ اور صرف اسی 17 تاریخ میں ایک مثال کی تاریخ اور بھی اسی ماہ رمضان کی آنے والی 17 تاریخ کے اندر ایک بہت بڑی جنگ جو فتح ہوئی تو جنگ بدر تھی۔ اسی 17 تاریخ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اہلیہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہے۔ اس سے بات ہم مناتے ہیں، وصال کی تاریخ کے اوپر بھی منایا کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے حضور تائب سدرا حضور جانتے ہیں، حضور تائب سدرا حضور جانتے ہیں، اسی نعت کے اندر ایک مصرع ہے، کہاں مرے گا ابو جہل عتبہ اور شیبہ، کہاں مرے گا ابو جہل عتبہ اور شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اسی ماہ مبارک کی 17 تاریخ کے اندر اللہ تبارک جل وجلہ الکریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک پر جنگ بدر جیسی ایک اہم جنگ کو فتح فرمائی۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ اگر پس منظر کی طرف نظر کریں گے تو جب اسلام کا بول بالا ہونے لگا، جب یہ بات دیگرے لوگ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک کے اوپر مسلمان ہونے لگے، ایمان لانے لگے، تو جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 2 سال ہجرت کیے ہوئے ہو گئے مدینہ شریف کے اندر سے، لیکن اہل مکہ کفار مکہ مصطفیٰ کے پہلے سے ہی دشمن تھے، اسلام کے پہلے سے ہی دشمن تھے۔ وہ ہر کوشش میں یہی تھے کہ کسی بھی طرح سے اسلام کے تمام عوامل کو مٹا دیا جائے، مصطفیٰ کے اسلام کے بانی مصطفیٰ کی ذات کو مٹا دی جائے۔ جب مصطفیٰ کی ذات مٹ جائے گی تو ایمان والے جو بڑھ چڑھ کر کے ایمان میں حصہ لے رہے ہیں یہ خود بخود کمزور ہو جائیں گے، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ مکہ مکرمہ کے اندر سے یہ آواز آنے والی کہ پوری دنیا کائنات کے اندر گونج گئی تھی کہ کسی بھی طرح سے ایمان کو مٹا دیا جائے، کسی بھی طرح سے اسلام کو مٹا دیا جائے، کسی بھی طرح سے مصطفیٰ کو مٹا دیا جائے، اور ہر ایک کے لیے میٹنگیں ہو رہی تھی، ہر ایک کے لیے مشورے ہو رہے تھے۔ اسی مشوروں کے اندر کفار مکہ کے بڑے بڑے رؤسا، کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار یکجا جمع ہو کر کے یہ اعلان اور عام طور پر یہ بات کرتے تھے کہ کسی بھی طرح سے مصطفیٰ کو مٹا دو،
کسی بھی طرح سے محمد بن عبداللہ کو مٹا دو. جب محمد بن عبداللہ اس دنیا سے چلے جائیں گے معاذ اللہ تو اسلام کا خود کمزور ہو جائے گا. اسلام کے ماننے والے خود خود مل جائیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہا. میرے آقا علیہ السلام مگر ان کی لوگوں کی طرف بے توجہی کے ساتھ ان کی طرف بغیر توجہ کیے ہوئے اپنا کام کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو آپ علیہ السلام کو حکم نازل ہوئے تھے میرے آقا علیہ السلام ان کی تبلیغ کرتے رہے, ان کی فروغ و اشاعت کرتے رہے. جب مکے کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ظلم کی اموات ان لوگوں نے اس قدر ڈھائے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت عطا کر دی گئی. ابھی اے پیارے حبیب اب مکہ چھوڑو, ہجرت کر کے مدینے کی طرف تشریف لے کر کے آ جاؤ. پیارے آقا علیہ السلام نے 13 سالہ زندگی نبوت کی حالت میں اور 53 سالہ زندگی پوری ملا کر کے مکہ مکرمہ میں گزاری تھی. پیدائش سے لے کر کے 53 سال تک کی زندگی مکہ مکرمہ میں گزری تھی. اب ذرا اندازہ لگائے جہاں کی ہماری پیدائش ہو, جہاں پہ اٹھنا بیٹھنا ہو, جہاں پر ہمارا کھانا پینا ہو, لوگوں کے تعلقات ہو, دیگر رشتے دار ہو, اگر ہمیں وہاں سے بے گھر کیا جائے, اگر ہمیں وہاں سے اس جگہ کو چھوڑنے پر مجبور کیا جائے تو ہمارے دلوں کے اوپر کیا گزرے گی, ہمارے گھر والوں کے اوپر کیا گزرے گی. لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے ہم امتیوں کو آگے بڑھانے کے لیے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے اسی دین کو فروغ کرنے کے لیے اپنے مکے کو چھوڑا تھا, کعبۃ اللہ کو چھوڑا تھا. کعبۃ اللہ کے ایسی جگہ کو چھوڑ کر کے بارگاہ نے رب العالمین میں عرض کیا تھا اے رب کائنات اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں تیرے گھر سے کبھی چھوڑ کر کے نہ جاتا, کعبۃ اللہ کو کبھی چھوڑ کر کے نہ جاتا. اس لیے کوئی دنیا کائنات کے اندر اگر مجھے میرے نزدیک کوئی جگہ پیاری ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ کعبۃ اللہ ہی پیارا ہے. میرے سرکار کے بارگاہ میں کیا تھا بطور مجبور, اللہ کا حکم تھا ہجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لے آئے. اب مکے والوں کو کیا چاہیے تھا, تھوڑا اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتے, اپنے آپ کو روک لیتے کہ چلو جس دراز کی وجہ سے مکے کے اندر خلف جانی پیدا ہو رہی تھی, جس بات کی وجہ سے لوگ یہ بات بھی کرے اسلام کے اندر تشریف لے کر آ رہے تھے, تو اب مکے والوں کو چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. لیکن مکے والوں نے اپنے آپ کو تھاما نہیں بلکہ مدینہ منورہ کے اوپر بھی چڑھائی کرنے کی کوشش کی, مدینہ منورہ کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کی. کیوں؟ اس لیے مدینے کے اندر کوئی اور بات نہیں تھی بلکہ مصطفیٰ کی ذات تشریف فرما تھی. مصطفیٰ کی ذات کو لے کر کے کبھی حملہ کرتے, کبھی مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو بے گھر کرتے, کبھی مصطفیٰ کے چاہنے والوں پر ظلم کرتے, کہیں تو حضرت بلال کے اوپر ظلم کرتے, کہیں تو کسی صحابی کے اوپر ظلم کرتے. ظلم کرنے سے وہ بات نہیں آ رہے تھے, حال ہو گیا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں یہ طے کر لیا, ایک وقت میں یہ ارادہ کر لیا کہ ہم مکہ مکرمہ کے کفار ایسے بات آنے والے نہیں ہیں. اب تو کئی کفار مکہ جو تھے وہ مدینہ منورہ کے لوگوں کا مال کبھی لوٹ لیا کرتے تھے, ان کی جائیداد کو بھی لوٹ لیا کرتے تھے, ان کے اوپر ظلم و زیادتی بھی کرتے تھے. اگر کسی مدینے والے کو کوئی مل جاتا تھا تو مدینے والے کے اوپر ظلم و زیادتی قدر کرتے تھے کہ ان کی جان تک لے لیا کرتے تھے. حال یہ ہو گیا تھا یعنی ان کی طرف سے اس قدر ظلم و تشدد پڑ گیا تھا, حال یہاں تک ہو چکا تھا کہ لوگ موٹن کے لیے تیار ہو چکے تھے, مصطفیٰ کو قتل غارت کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے. ایسے عالم میں پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے آپ کو رب کی رضا کے لیے اللہ کو عزت کے دین کے لیے اپنے آپ کو قائم کیا, صحابہ کرام کو قائم کیا. اور یہ جنگ بدر جیسی جنگ میں رونما ہوئی وہ اسی لیے ہوئی کہ کفار و مشرکین کی جانب سے جب تعداد حضرت کے ساتھ ظلم و زیادتی کی بڑھ گئی تو میرے آقا علیہ السلام نے اسی ظلم و زیادتی کے خلاف, اسی ظلم کے خلاف میرے آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے اس پر جنتا جواب دیا تھا اور لوگوں کو یہ درس دیا تھا کہ اے لوگوں اگر کوئی تمہاری طرف ظلم کر کے بڑھ جائے تو اس ظلم
کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہی آپ کے لیے کامیابی ہے، یہی آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رضا کی زمین ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اسی جنگ بدر کے لیے جب اپنے صحابہ کرام کا انتخاب کیا، اسی جنگ بدر کے لیے آج یہ تھا جنگ بدر جنگ بدر کا جب شروع ہوا، جنگ بدر کی جب ابتدا ہوئی، میرے آقا علیہ السلام جب ایک مقام پر پہنچے، میرے آقا علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی کہ مکے کے لوگ آپ کے اوپر چڑھائی کرنے کو تیار ہے، آپ کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہے، آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام نے جب اپنے چند صحابہ کرام کو لیا، جب ایک جگہ کھڑے ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے ایک تقریر کی، پیارے آقا نے اس تقریر کے اندر بیان فرمایا، جس کے اندر دیکھا کہ کچھ مہاجرین ہے، کچھ انصار ہے، یعنی صحابہ کرام کے دو گروپ تھے، ایک وہ گروہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آیا تھا، ان لوگوں کو مہاجرین صحابہ کہا جاتا ہے، اور جو مدینے منورہ کے اندر مدینے منورہ کے اندر مصطفیٰ کے رسول مبارک کے اوپر ایمان لائے تھے، ان کو انصار صحابہ کہا جاتا ہے۔ انصار صحابہ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ اپنا تن من دھن قربان کر دیا تھا مصطفیٰ کی ذات پر، اس لیے ان کو انصار صحابہ کہا جاتا ہے۔ انصار صحابہ میں کئی قبیلے تھے، کئی قبیلے مصطفیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لا چکے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے ایک محفل کے اندر جب جائزہ لیا، پیارے آقا علیہ السلام نے تقریر کی، پیارے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، کفار مکہ نے اور کفار مکہ کے تمام رؤساء نے یہ عہد کر لیا ہے کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں، پورے جنگ کے ساتھ ساتھ سامان کے ساتھ وہ بدر کے میدان میں پہنچ چکے ہیں، ذرا بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو اسی مسجد کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے، حضرت مولا علی کھڑے ہوئے، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، دیگر اجلہ صحابہ کرام کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں، یا رسول اللہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو، ہم آپ کے ساتھ پورے دل جان کے ساتھ پورے خروش کے ساتھ لڑیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جب مہاجرین مکہ کو اس قدر جوش و خروش کرتا دیکھا، پیارے آقا علیہ السلام مسکرانے لگے، پھر میرے آقا علیہ السلام نے ان صحابہ کی طرف نظر ڈالی جو مدینے منورہ کے اندر ایمان لائے تھے، انہوں نے ایمان کی شرط میں لے کر آئے تھے، مکہ والے جب تک مدینے کے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے یا رسول اللہ جب تک آپ ان کے لیے چل کے سامان پیدا نہیں کریں گے یا رسول اللہ اس وقت تک آپ ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے جب تک مدینے کے اوپر وہ لوگ چڑھائی نہ کریں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جب ان صحابہ کرام کی طرف نظر کرائی تو پیارے آقا علیہ السلام کی نظر کے اوپر جب انصار صحابہ کے ایک قبیلے خزرج کے لوگوں نے ان کے سردار نے پیارے آقا کے چہرے کی طرف دیکھا تھا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم لوگوں کی طرف سے دیکھیں، یا رسول اللہ آپ ہم لوگوں کی طرف سے نہ کریں، یا رسول اللہ ہم تو وہ لوگ ہیں اگر پیارے آقا آپ حکم فرمائیں گے تو ہم سمندر کے اندر بھی چلے جائیں گے، سمندر کے اندر بھی چلے جائیں گے، یا رسول اللہ آپ اور حکم دیں گے تو ہم سمندر کے اندر بھی پہنچ جائیں گے۔ اسی حضرت کے میدان کے اندر انصاری صحابی ایک سردار کھڑے ہوئے بات کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرف نظر نہ کریں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرح نہیں ہیں، بلکہ جنگ کے میدان میں انہوں نے کہا تھا کہ تم لڑے جا کر کے تمہارا انداز لڑے جا کر کے، بلکہ ہم تو وہ ہیں کہ اب آپ کے آگے سے ہم آپ کے پیچھے سے ہم آپ کے دائیں سے ہم آپ کے بائیں سے ہر طرح سے یا رسول اللہ آپ کے قدموں کے اوپر اپنے سر کو قربان کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ کوئی ایسی اعلیٰ حضرت اپنی زبان میں یوں کہہ رہے تھے اس نے یوسف پہ کبھی جسم میں یوسف پہ کرا سر کٹاتے ہوئے تیرے نام سے مردان لے اللہ اس میدان کے اندر مجاہدین اس قدر بےتاب سے لڑنے کے لیے میرے سرکار فرمائیں اور میں اپنے گردن کو مصطفیٰ کے قدموں کے اوپر قربان کروں، اس قدر قربان سے اس قدر جذبہ اس قدر ان کے دلوں کے اندر قربانی کی سمندر کے لہروں کی طرح ہر ایک قطرے کے اندر گردش کر رہی تھی اور یہ سرکار کی بارگاہ میں بار بار آرزو کر رہی تھی کہ حضور حکم دے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ لڑیں گے۔ کتنے لوگ تھے میدان جنگ کے اندر؟ صرف 313 لوگ تھے، اس کے اندر بچے بھی شامل تھے، بچے بھی شامل تھے
اور حال یہ تھا صرف 2 گھوڑے تھے، 4 تلواریں تھیں اور 6 سرے تھے، 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، جبکہ اسی مقابلے میں اگر ہم کفار قریش کے اوپر نظر ڈالیں تو ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے، اللہ اکبر، ان کے پاس پورے سازو سامان کے ساتھ بدر کے اندر پہلے ہی جا کر کے اپنی جگہوں کو متعین کر لیا تھا، لیکن بارے بار پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے ان جانشاروں کو اس قدر تعلیم و تربیت دے دی کہ ہزاروں کے اوپر بھاری نظر آئے تھے، ہزاروں کے اوپر بھاری نظر آتے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے ان مجاہدین کا حال یہ تھا، اگر ان مجاہدین کے بچوں کے اوپر نظر ڈالی جائے، میرے آقا علیہ السلام اپنے سر کو سنبھلوا لیتے، تمام صفوں کو درست کروا لیتے کہ جنگ بدر کے اندر کیسے شامل ہونا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اسی جنگ کی تیاری میں فرمایا تھا جو بچے ہیں وہ گھر کو چلے جائیں، ان سے واپس کر دیا جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھجانے کے لیے، ان کو واپس کرنے کے لیے حکم فرمایا، حضرت عمیر بن ابی وقاص کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے قدموں کے اوپر جان کو قربان کر کے جنت میں جائیں گے۔ آپ رونے لگے، جوش و خروش کرنے لگے، آپ دنیا بداری کرنے لگے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جب آپ کے ایمان کے جذبے کو دیکھا تو آپ کو اجازت دے دی۔ اسی جنگ بدر کے اندر ایک ایسی ذات ملتی ہے جو حضرت معاذ اور معاذ کی ذات ہے، جب ابو جہل کو مارنے کی باری آئی تھی تو 2 بچے نوجوان بچے تھے، انہوں نے ابو جہل کو مارا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا، میرے قریب 2 بچے آ کر کے کہنے لگے، ایک دوسرے کو اس طور پر کہتے تھے جیسے کوئی خاموشی سے بات پوچھی جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں حضرت معاذ ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ کہنے لگا ذرا بتائیں تو صحیح ابو جہل کہاں ہے، ذرا بتائیں تو صحیح ابو جہل کون ہے۔ دوسری جانب سے حضرت معاذ کہنے لگے ایک دان ذرا بتائیں تو صحیح اس میں یہ بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن کہنے لگے کہ میں حیرت میں تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابو جہل کو پوچھ رہے ہیں، اور ابو جہل جیسی وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ اپنے زمانے کا فرعون ہے، اپنے زمانے کا فرعون ہے، ہر زمانے میں فرعون رہا ہے، لیکن میری ایک امت کے اندر فرعون جو ہے وہ ابو جہل ہے۔ اللہ اکبر، حضرت معاذ اور معاذ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے بچہ جان ذرا بتاؤ تو صحیح ابو جہل کہاں ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن کہنے لگے بچوں تم ابو جہل کا کیا کرو گے۔ تو بچے کہنے لگے سچا جان میں نے سنا ہے کہ ابو جہل میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے، میں نے سنا ہے ابو جہل میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف دیتا ہے۔ آج میں ابو جہل کو ڈھونڈنے لگے، آج موقع غنیمت ہے، اتنے میں ابو جہل نظر آ گیا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میری سامنے ابو جہل نظر آ رہا ہے، سامنے مجھے نظر آ رہا ہے۔ اتنا کہنے کا عبد الرحمن کہتے ہیں میری زبان سے یہ لفظ نکلے تھے کہ میں نے دیکھا وہ بچے بار بار اس کے اوپر جھپٹ پڑے، بار بار اس کے اوپر حملہ ہو گئے، اور حال یہ تھا ایسا حملہ کیا کہ ابو جہل سے تو اللہ کی بچے تھے، بچے کس قدر جوش و خروش تھا۔ لیکن آج ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، ہمارے بچوں کا حال کیا ہے؟ ارے بچوں کو چھوڑو، بوڑھوں کا حال کیا ہے، جوانوں کا حال کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے جنگ جہاد کے اندر وہ مجاہدین اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے مصطفیٰ کے قدموں کے اوپر جانشین تھے، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ مصطفیٰ کے فرمان کو بھی عمل نہیں کر رہے۔ اگر زکات کا حکم ہے تو زکات دینے کو تیار نہیں، اگر نماز کا حکم ہے تو نماز کو تیار نہیں، روزہ رکھنے کا حکم ہے تو روزہ رکھنے کو تیار نہیں۔ ارے نمازوں کا حال بنے کہ 1 سے 12-15 تاریخ کو مسجدیں بھری رہی، اور آج حال یہ عشاء کی بھی پڑھنے کو تیار نہیں، فجر میں تو کہیں دکھنے کو تیار نہیں۔ پھر ہم کیسے ایمان والے ہیں؟ ارے مصطفیٰ کے تو مجاہدین وہ تھے کہ جنگ میدان کے اندر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ارے اگر ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں تو مصطفیٰ کے فرمان کو اوپر مرنے کو تیار ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو مصطفیٰ علیہ السلام کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور نصیب عطا فرمائے۔ وہ مجاہدین تھے جو ظلم کے خلاف حق کے اوپر مر مٹنے کو تیار ہے، مگر کوئی ایسی مجال کی بات کہنے کو تیار نہیں۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے، ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ اگر ہم حق کو دیکھتے رہتے ہیں، حق کو سنتے رہتے ہیں، مگر بولنے کو تیار نہیں،
ہم نے بارہا اپنے یہاں کے حالات کو بھی دیکھا، شیر ضلع لکھنؤ پور کو بھی دیکھا، اور میں نے بارہا ایسے حالات کو بھی دیکھا ہے کہ اگر ہر بات ہو جاتی ہے، اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کو ایسے کرنے کو تیار نہیں۔ حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہر بات کو کہنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میں نے کہا آج جب آپ حق کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے تو ایسے ایمان کے اندر کمزوری نہیں ہے اور کیا کرتی ہے؟ جبکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، سرکار نے فرمایا تھا سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص برائی کرے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا ہے تو اپنے دل سے روکے، اور جو دل سے اپنے برا ڈالے گا وہ سب سے بڑا کمزور والا ہے، تو ایمان کے اعتبار سے سب سے بڑا کمزور ہے۔ اگر آج ہم معاشرے کے جائزہ لیں تو حال یہی ہے کہ حق کے بولنے کو تیار نہیں، سچ کو سچ کہنے کو تیار نہیں، حق کے خلاف بولنے کو تیار نہیں۔ حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ برائیاں کرتے رہتے ہیں، لوگ غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لوگ ایمان دیتے رہتے ہیں، لوگ تکلیفیں دیتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو کم سے کم اپنی زبان کو تیار کر سکتے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا ایمان جذبہ عطا فرمائے کہ ہم حق کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رہیں، ہمیشہ اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر، اسلام کے ماننے والوں کے اوپر، مصطفیٰ کے فرامین کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب العزت والسلام۔